بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنے کا باب۔ موزوں سے مراد یہ موزے نہیں ہیں جو ٹھنڈی میں عام طور پر لوگ پہنتے ہیں، بلکہ وہ خاص قسم کے موزے مراد ہیں جنہیں پہن کر کے لوگ آسانی سے چلتے پھرتے ہیں اور اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس طرح سے پہن لیتے ہیں کہ اب پھر اسے الگ سے باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر وہ اس طرح کا بنا ہوا ہے، اسے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ پھٹا ہوا نہیں ہے، پاکی کی حالت میں اسے پہنا ہے تو موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ موزوں پر مسح کے تعلق سے بہت سی احادیث وارد ہیں۔ بعض نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس کے تعلق سے 40 احادیث وارد ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اہل سنت و جماعت کی نشانی اور علامت دریافت کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، تفضیل الشیخین و حب الختنین و مسح الخفین، یعنی اہل سنت و جماعت کی 3 نشانیاں ہیں۔ شیخین کو ما بقیہ سب سے افضل جاننا۔ شیخین سے مراد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان دونوں کو ما بقیہ تمام صحابہ سے اور تمام لوگوں سے افضل جاننا ایک علامت ہوئی۔ وحب الختنین، اور دونوں دامادوں سے محبت کرنا، یعنی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ، ان دونوں سے محبت کرنا۔ اور تیسری نشانی کے طور پر فرمایا وہ مسح الخفین، اور موزوں پر مسح کرنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نشانیاں اس لیے بیان فرمائیں کہ آپ کوفہ میں مقیم تھے اور وہاں یہ رافضی بہت تھے، تو اب جن چیزوں کے ذریعہ ان کا واضح رد ہوتا ہے انہیں آپ نے علامت کے طور پر بیان فرمایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ چیزیں نظر آ جائیں تو واقعی وہ سنی صحیح العقیدہ ہی ہے۔ یہ علامت ہے، یعنی جو سنی صحیح العقیدہ ہوگا تو وہ یہ چیزیں اس کے اندر ضرور پائی جائیں گی، یعنی شیخین کو سب سے افضل سمجھے گا، اور دونوں آخر کے خلفاء یعنی دونوں دامادوں سے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو یہ دونوں داماد ہیں ان سے محبت کرے گا، اور موزوں پر مسح کرنے کے جواز کا عقیدہ رکھے گا۔ موزوں پر مسح کرنے کی مدت کیا ہوتی ہے، کب تک مسح کر سکتے ہیں؟ تو مقیم اگر ہے تو 1 دن اور 1 رات اس پر مسح کر سکتا ہے، یعنی 24 گھنٹے اسے اجازت ہے کہ ضرورت پیش آئے تو مسح کرے۔ اور مسافر اگر ہے تو 3 دن اور 3 رات، تو کتنے گھنٹے ہوں گے یہ؟ 72 گھنٹے نا، 24 دن 48 اور 24 اور 72 گھنٹے، اس کے لیے اجازت ہے کہ اس پر مسح کر سکتا ہے۔ لیکن موزوں پر جو مسح کریں گے یہ وضو ٹوٹ جائے، آدمی بے وضو ہو جائے، حدث لاحق ہو جائے تو مسح کر سکتا ہے، لیکن اگر جنبی ہو جائے، اس پر غسل فرض ہو جائے تو اب موزوں پر مسح نہیں کر سکتا۔ سمجھ رہے نا؟ اب دیکھیے اس تعلق سے بعض احادیث۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب الزہری، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی ابن شہاب زہری نے، وہ روایت کرتے ہیں عباد ابن زیاد سے جو مغیرہ ابن شعبہ کی اولاد سے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ذهب لحاجته فی غزوۃ تبوک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ تبوک میں اپنی حاجت پوری کرنے تشریف لے گئے، قضائے حاجت کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ غزوہ تبوک یہ سن 9 ہجری میں واقع ہوا اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ اس غزوے میں مسلمان طرح طرح کی مشکلات سے دوچار ہوئے اور یہ بہت تنگی اور عسرت کا وقت تھا جس کا مسلمانوں نے خوشی خوشی اسے برداشت کیا اور ان کے پائے استقلال میں کسی طرح کی کوئی لغزش نہیں آئی۔ تو اس غزوے کا یہ واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ قالا تو راوی کہتے ہیں، اس کے راوی مغیرہ ابن شعبہ ہیں، وہ کہتے ہیں اگرچہ اوپر کی عبارت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اصل راوی ہیں، لیکن بعض دوسرے نسخوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اصل راوی مغیرہ ابن شعبہ ہیں، اسی لیے بین السطور میں اس کے تعلق سے لکھ بھی دیا ہے آئی راوی وہو المغیرہ، یعنی راوی نے فرمایا، راوی کون ہے؟ مغیرہ ابن شعبہ۔ فرماتے ہیں فَذَهَبْتُ مَعَهُ بِمَاءٍ تو میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پانی لے کر گیا۔ قال فرمایا فَجَاءَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضائے حاجت سے واپس تشریف لائے۔ فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ تو میں نے ان پر پانی ڈالا۔ قال فغسل وجهه انہوں نے فرمایا کہ حضور نے اپنا چہرہ دھلا۔ پانی لے کر کے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں حضور قضائے حاجت کی تشریف لے گئے وہاں گئے، پانی لے کر کے کچھ دور گئے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر جب وہاں سے فارغ ہو کے تشریف لائے تو چونکہ سرکار اس کے بعد وضو فرماتے تھے، بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ اگر پانی دور ہوتا تو آپ وہیں تیمم کر لیتے اور اس کے بعد جب پانی کے پاس پہنچتے تب آپ وضو فرماتے۔ تو اس قدر آپ طہارت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ پانی لے کر کے حاضر رہتے تھے تاکہ جب سرکار وہاں سے فارغ ہو کے تشریف لائیں تو فوراً پانی مل جائے اور وضو فرما لیں۔ جب سرکار نے وضو فرمانا شروع کیا تو کیا فرماتے ہیں؟ فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ تو میں نے پانی ڈالا، یعنی یہ پانی گراتے رہے اور سرکار وضو فرماتے رہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی معظم دینی ہے، کوئی بزرگ ہے، تو اس کی خدمت کرنا یہ کار ثواب ہے اور پانی بھی وضو کے لیے گرا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یہ اور بات ہے کہ عام حکم یہ ہے کہ آدمی عبادات میں کسی سے استعانت نہ کرے، یعنی کسی سے مدد نہ لے۔ تو وضو کرنا بھی ایک عبادت ہے، تو اس میں دوسرے سے مدد نہ لے، یہ عام حکم ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ خود مدد لینے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے آمادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب کوئی آدمی خیر کی نیت سے ثواب حاصل کرنے کے لیے مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کہیں مسجد میں گئے تو کوئی عالم دین آ گئے، آپ خود ہی نل چلا کر کے پانی بھر کے پیش کر دیتے ہیں انہیں، تب آپ نے خود ہی ایسا کیا تو وہ قبول کر سکتے ہیں، اس سے وضو کر سکتے ہیں، لیکن انہیں یہ کہنا کہ لو لوٹا پانی لے آؤ میرے لیے، یہ اچھا نہیں ہے۔ سمجھے نا؟ آپ خود خدمت کریں یہ اچھی بات ہے، لیکن وہ اس کے لیے کہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ پانی گرا رہے تھے اور سرکار وضو فرما رہے تھے۔ فرمایا فغسل وجهه تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دھلا۔ ثم ذهب يخرج يديه پھر وہ اپنا ہاتھ نکالنے لگے، یہ جبہ پہنے ہوئے تھے تو جبے سے اپنا ہاتھ نکالنے لگے۔ فلم يستطع من ضيق كمي جبته تو اپنے جبے کی آستین تنگ ہونے کی وجہ سے ہاتھ نہیں نکال سکے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِن تَحْتِ جُبَّتِهِ تو آپ نے اپنے جبے کے نیچے سے دونوں ہاتھ نکالا۔ جو کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے اسے پہنا ہوا مثلا جبہ،
تو اب یہ آستین بہت اوپر نہیں جا رہی کہ ہاتھ خالی ہو جائے دھلا جا سکے، تو اب ایسے دامن پکڑ کر کے ہاتھی کو نکال لیا آستین سے اور جبے کے بعد نیچے سے جو ہے ہاتھ باہر نکالا تو ہاتھ دھلا۔ تو اسی کا بیان ہے اس میں فَأَخْرَجَهُمَا مِن تَحْتِ جُبَّتِهِ، تو حضور نے اپنے دونوں ہاتھ جبے کے نیچے سے نکالے۔ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، تو حضور نے اپنے دونوں ہاتھ دھلے۔ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، اور اپنے سر کا مسح فرمایا۔ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، اور موزوں پر مسح فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اب ایک شبہ یہ ہوتا ہوگا کہ ایسے تنگ کپڑے پہننے سے تو منع کیا جاتا ہے، کیوں؟ اس طرح سے چادر آپ اوڑھیں کہ ہاتھ بھی نہ نکلے ہاتھ بھی نہ ہلے، یہ منع ہے۔ کہتے ہیں عام حالات میں یہ منع ہے، لیکن آپ جنگ میں تشریف لے گئے تھے تو ایسے موقع پر منع نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں اگر کپڑے بہت ڈھیلے ہوئے، بہت لمبے چوڑے ہوئے تو وہاں آپ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں، کہیں پھنس سکتے ہیں اور کسی کی گرفت میں آ سکتے ہیں، اور جب آپ کے جسم سے ملے ہوئے ہوں گے تو آپ کیا چست ہوں گے اس وقت، اس لیے اس کا قیاس دوسرے حالات پر نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے نا؟ ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہاں وضو سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لائے جہاں اور لوگ قیام پذیر تھے۔ وعبد الرحمن ابن عوف یؤمہم قد صلی بہم سجدۃ، اور حضرت عبداللہ ابن عوف لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ فصلی معہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ ثم صلی الرکعۃ التی بقیت، پھر آپ نے وہ رکعت پوری کی جو باقی رہ گئی تھی، جو چھوٹ گئی تھی ساتھ میں پڑھنے سے۔ ففزع الناس لہ، تو یہ دیکھ کر کے لوگ گھبرا گئے کہ ہم لوگوں نے نماز شروع کر دی اور حضور تشریف فرما نہیں تھے۔ ثم قال لهم قد احسنتم، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا قد احسنتم، تم نے بہت اچھا کیا۔ تو اس سے کئی مسئلہ سمجھ میں آیا۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ جو افضل ہے وہ مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ بلا شبہ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سب سے افضل ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ آپ کے سمجھیے خادم ہیں، غلام ہیں، آپ کے صحابی ہیں، بلا شبہ مفضول ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور نے ان کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ سمجھ رہے نا؟ تو سمجھ میں آیا کہ افضل آدمی مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اور سرکار کے یہ فرمانے سے قد احسنتم یہ معلوم ہوا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو آدمی کو نماز پڑھ لینی چاہیے، کسی کے انتظار میں، جبکہ معلوم بھی نہ ہو کب تک تشریف لائیں گے، تو بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس پر آج بھی عمل ہوتا ہے کہ امام صاحب اگر کسی وجہ سے نہیں تشریف لائے یا کہیں چلے گئے، کسی کو معلوم نہیں ہے، وقت ہو جاتا ہے تو لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، کسی اور کو آگے کر دیتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قد احسنتم سے آپ نے وہ سبق دے دیا کہ جو جنہیں آپ امام سمجھتے ہیں یا جو آپ کے امام ہیں، اگر کسی وجہ سے وہ حاضر نہ ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز شروع کر دینی چاہیے، پڑھ لینی چاہیے۔ ہاں اگر یہ معلوم ہو کہ وہ آ رہے ہیں 2 منٹ میں 4 منٹ میں آ رہے ہیں تو آپ ان کا انتظار کر سکتے ہیں۔ اخبرنا مالک حدثنا سعید بن عبد الرحمن ابن رقیش، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن عبد الرحمن ابن رقیش نے، انہو قال، انہوں نے فرمایا، رأیت انس بن مالک اتا قباء، میں نے حضرت انس ابن مالک کو دیکھا کہ وہ قباء تشریف لائے، فبالا
تو انہوں نے پیشاب کیا، ثم اتا بمائن، پھر وہ پانی لائے، یا اوتیا بمائن، ان کے پاس پانی لایا گیا، تو اوتیا بمائن یہ زیادہ مناسب ہوگا، پھر ان کے پاس پانی لایا گیا، فتوضا، تو انہوں نے وضو فرمایا، فغسل وجہہ ویدیہ، تو انہوں نے اپنا چہرہ دھلا، اپنے ہاتھ دھلے، کہاں تک؟ الی المرفقین، کے انگلیوں تک، ومسح براسہ، پھر اور اپنے سر کا مسح کیا، ثم مسح علی الخفین، پھر موزوں پر مسح فرمایا، ثم صلی، پھر نماز ادا فرمائی۔ اب یہاں ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک حدیث پیش کر دی جس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موزوں پر مسح فرمایا ہے، تو اب اس کے بعد صحابی کے عمل کو پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب سرکار کا عمل سامنے آ گیا تو اب ان کے بعد صحابی کے عمل کو پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ان کے عمل کو پیش کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ موزوں پر مسح کرنا یہ منسوخ نہیں ہوا ہے، بلکہ حضور مسح فرماتے رہے اور حضور کے بعد صحابہ بھی موزوں پر مسح فرماتے رہے، تو یہ معلوم ہوگا اس سے کہ یہ منسوخ نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ آپ کے قبا آنے کا واقعہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کا ہے، سمجھ رہے نا؟ اس لیے کہ سرکار کے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام کی عظمت اور اہمیت ہے یہ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم تھا کہ ہمیں جو علم حاصل ہوگا وہ انہی سے حاصل ہوگا۔ لوگ بڑی عزت دیتے تھے اور بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اس کی وجہ سے انہیں شرف بھی حاصل ہو جاتا، وہ تابعی کہلاتے تھے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کا عمل بھی یہی تھا، تو ظاہر ہو گیا کہ یہ سرکار کی خصوصیات سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ موزوں پر مسح کرنا یہ صرف سرکار کے لیے روا تھا اور کسی کے لیے نہیں۔ صحابہ کرام کے عمل سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا بھی یہ معمول تھا، صحابہ بھی ایسا کرتے تھے، دونوں باتیں اس سے معلوم ہو گئی۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، حدثنا نافع و عبداللہ ابن دینار، اور ہم سے حدیث بیان کی نافع نے اور عبداللہ ابن دینار نے، ان عبداللہ ابن عمر قدم الکوفۃ علی سعد ابن ابی وقاص، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کوفہ آئے سعد ابن ابو وقاص کے پاس، اور وہ یعنی سعد ابن ابو وقاص کوفہ کے امیر تھے، گورنر تھے۔ فرآہ عبداللہ وہو یمسح علی الخفین، تو عبداللہ ابن عمر نے سعد ابن ابی وقاص کو دیکھا اس حال میں کہ وہ موزوں پر مسح فرما رہے ہیں، فانکر ذلک علیہ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان پر اسے کا انکار کیا، یعنی یہ بات انہیں عجیب سی معلوم ہوئی اور یہ تعجب سے دیکھا کہ یہ کیسے مسح کر رہے ہیں، تو آپ نے فوراً کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فقال لہ، تو حضرت سعد ابن ابو وقاص نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا، سل اباکا اذا قدمت علیہ، اپنے باپ سے پوچھنا جب مدینہ آنا، مدینہ واپس جانا تو اپنے باپ سے پوچھنا، یعنی یہ کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا ہوں، کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہوں، بلکہ شریعت میں اس کا حکم ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے، یہ عمل جائز ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ تمہیں اگر یہ نہیں معلوم ہے جب واپس مدینہ منورہ پہنچنا تو اپنے باپ سے دریافت کرنا، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم سے پوچھ لینا۔ تو سل ابا کا اذا قدمت علیہ، یعنی اپنے باپ سے پوچھو جب تم مدینہ واپس پہنچو یا ان کے پاس آؤ۔ فنسی عبداللہ ان یسألہ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر مدینہ منورہ آئے اور اپنے والد سے سوال کرنا یا پوچھنا بھول گئے۔ حتی قدم سعد، یہاں تک کہ سعد بن ابی وقاص خود مدینہ تشریف لائے۔ فقالا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا تو پوچھا، سألتا اباکا، اپنے باپ سے پوچھ لیا؟ فقالا لا، انہوں نے کہا نہیں، بھول گئے تھے، نہیں پوچھا اس لیے۔ فسألہ عبداللہ، جب انہوں نے ذکر کیا اب کہا پوچھ لے فوراً، تو
حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد حضرت عمر فاروق اعظم سے پوچھا۔ فقال، تو حضرت عمر نے فرمایا، اذا ادخلت رجلیک فی الخفین، جب تم اپنے پاؤں موزوں میں داخل کرو اس حال میں کہ ہما طاہرتان، کہ تمہارے دونوں پاؤں پاک ہوں، یعنی تم باوضو ہو، طہارت کے ساتھ تم انہیں موزے میں داخل کرو، فامسح علیہما، تو ان پر مسح کرو۔ قال عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کو بہت تعجب ہوا کہ موزے پر مسح کریں۔ فرمایا، وَإِن جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ الْغَائِطِ، اگرچہ ہم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے، یعنی کوئی پیشاب کرنے کے لیے جائے، پاخانے کے لیے جائے، وہاں سے فارغ ہو کر کے آئے، تب بھی وہ مسح کر لے موضوع پر۔ تو اصل غائط اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آدمی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا قضائے حاجت ہوئی، اگر تم میں کوئی قضائے حاجت سے آئے۔ قال وَإِن جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ، انہوں نے فرمایا اگرچہ تم میں کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر کے آئے، حاجت پوری کر کے آئے، اس سے فارغ ہو کر کے آئے، جب بھی وہ مسح کر سکتا ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنی نافع، ہمیں خبر دی مالک نے، مجھے خبر دی نافع نے، ان ابن عمر بالا بالسوق یا بالا بالسوق، سوق کا معنی ہوتا بازار اور سوق ایک جگہ کا نام ہے، یا تو یہ ہو سوق سین پر پیش کے ساتھ، تو معنی کیا ہوگا کہ حضرت ابن عمر نے بازار میں پیشاب کیا، تو کیا سب کے سامنے پیشاب کر لیا؟ مطلب بازار میں جہاں پیشاب کرنے کی جگہ تھی، لوگ پیشاب وہاں چلے جائیں ادھر، تو وہاں جا کر کے آپ نے پیشاب کیا، تو کہیں گے تو بازار میں پیشاب کیا نا۔ جیسے ابھی کوئی ادارے میں ہے یا آ جائے کوئی اور چلا جائے استنجا کرنے کے لیے، کیا کہیں گے؟ مدرسے میں استنجا کر کے آیا ہے، بھائی باہر تو ہی کہیں گے، مطلب کیا ہوگا؟ مدرسے میں جگہ بنی ہے اس کے لیے، وہاں استنجا کر کے آیا ہے۔ تو ایسے ہی بازار میں استنجا کیا، مطلب جو جگہ اس کے لیے خاص ہے وہاں جا کے فارغ ہوئے اس سے۔ اور سوق ہو تو خاص جگہ کا نام ہے، اس جگہ آپ جا کے فارغ ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوق نامی جگہ میں یا بازار میں پیشاب کیا، ثم توضا، پھر وضو فرمایا، فغسل وجهه ويديه، تو اپنا چہرہ دھلا، اپنے ہاتھ دھلے، ومسح برأسه، اور اپنے سر پر مسح فرمایا۔ ثم دعا لجنازة حين دخل المسجد، پھر وہاں سے وہ آگے بڑھ گئے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ تو جب مسجد نبوی میں داخل ہو گئے تو انہیں ایک جنازے کے لیے بلایا گیا، لیصلی علیہ، تاکہ اس کی نماز ادا کریں، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا۔ فمسح علی خفیہ ثم صلی، پھر آپ نے خفین پر مسح فرمایا، پھر نماز ادا فرمائی۔ اس سے دو مسئلہ معلوم ہوا۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اعضاء کے دھلنے اور مسح کرنے میں کچھ وقفہ ہو جائے تو چل سکتا ہے، یعنی سارے اعضاء کو پیہم دھلنا یہ لازم نہیں ہے، تھوڑا بہت وقفہ اگر ہو تو یہ روا ہے۔ سمجھنا؟ اب یہ ہے کہ وہ کیوں انہوں نے وہاں پیر نہیں دھلا، یعنی موضوع پر مسح وہاں نہیں کیا، وہاں پہنچ گئے پھر بلایا گیا تب مسح کیا؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ مسح کرنا بھول گئے تھے اور چلے گئے وہاں سے، اور جب انہیں کہا گیا اس کے لیے پھر آپ نے فوراً مسح یاد آیا تو مسح کیا، پھر گئے نماز میں شامل ہوئے، نماز ادا کیا آپ نے۔ یا یہ ہے کہ جہاں انہوں نے ہاتھ پاؤں دھلے، اپنے سر کا مسح کیا، تو وہاں پاؤں پر مسح کرنا ان کے لیے مشکل تھا، پاؤں میں کسی تکلیف کی وجہ سے۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو اطمینان سے بیٹھ کر کے جیسے بھی ان کے لیے آسان رہا ہو تب موزوں پر مسح کیا۔ جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں نا، آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھل لیتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے، چہرہ دھل لیتا ہے، سر کا مسح کر لے، ہاتھ دھل لیتا ہے، سر کا مسح کر لیتا ہے، لیکن جب پاؤں دھلنا ہوتا ہے تو بہت بھاری پڑتا ہے، تو کچھ لوگ پیڑھا مانگتے ہیں، بیٹھتے ہیں تب پاؤں دھلتے ہیں، یا کچھ لوگ نہیں کھڑے ہو جاتے ہیں تب پاؤں رکھ کے دھلتے ہیں، دیکھتے ہوں گے ایسا نا۔ تو ایسے ہی کوئی عذر تھا ان کے ساتھ تو اب وہاں مسح کرنا ان کے لیے بھاری ہوا، اس لیے وہ تشریف لے گئے، اتنے وہاں اطمینان سے بیٹھ کے مسح کر لیں گے۔ تو اسی میں کیا بلانے والا بھی آ گیا،
تو اب دونوں کام اکٹھا ہو گیا، کہا مسح کیا، پھر تشریف لے گئے. تو ثم دعیا لجنازۃ حین دخل المسجد، پھر انہیں جنازے کے لیے بلایا گیا جس وقت وہ مسجد میں داخل ہوئے. کیوں بلایا گیا؟ یصلی علیہ، تاکہ ان کی نماز پڑھیں. فمسح علی خفیہ ثم صلی، پھر انہوں نے اپنے موزوں پر مسح فرمایا، پھر نماز ادا فرمائی. اخبرنا مالک اخبرنی ہشام ابن عروہ، ہمیں خبر دی مالک نے، مجھے خبر دی ہشام ابن عروہ نے، ان ابی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہ رآ اباہ یمسح علی الخفین، کہ انہوں نے اپنے والد کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا. اب موزوں پر کہاں مسح کر رہے تھے، نیچے یا اوپر؟ تو اس میں اس کی وضاحت ہے، علی ظہورہما، یعنی موزوں کے اوپری حصے پر، ان کی پشت والے حصے پر. لا یمسح بطونہما، ان کے بطون پر یا نچلے حصے پر مسح نہیں کرتے تھے. قال ثم يرفع الامامۃ فيمسح براسہ، فرمایا پھر ان کے والد صاحب امامہ کو اتارتے تھے تو اپنے سر پر مسح کرتے تھے. یعنی امامہ باندھے ہوتے تھے تو موزوں پر تو ویسے ہی اس کے اوپر مسح کر لیتے تھے، لیکن جب سر پر مسح کرنے کی باری آتی تو امامے کے اوپر مسح نہیں کرتے، بلکہ اسے اتار دیتے اور سر پر مسح کرتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ موزوں پر جو مسح کیا جائے گا اس کے اوپری حصے پر کیا جائے گا، نیچے والے حصے پر نہیں کیا جائے گا. اسی لیے حضرت علی مرتضیٰ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ دین عقل سے ہوتا، یہ دین کے احکام عقلی ہوتے صرف، تو موزوں کے نیچے مسح کرنے کا حکم ہوتا، اوپر مسح کرنے کا حکم نہیں ہوتا. اس لیے کہ آدمی چلے پھرے گا، کچھ لگے گا، کہاں لگے گا؟ نیچے یا اوپر؟ نیچے لگے گا. تو وہاں نہیں مسح کرنے کا حکم دیا گیا، اوپر مسح کرنے کا حکم دیا گیا. تو اسے سمجھ میں آیا کہ یہ دین کے جو احکام ہیں یہ عقل کی بنیاد پر نہیں ہیں. قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، وبہذا کلہ ناخذ، ان سب کو ہم اختیار کرتے ہیں. کن کو اختیار کرتے ہیں؟ یعنی موزوں پر مسح کو ہم اختیار کرتے ہیں. موزوں پر مسح کرنا جائز ہے. موزوں کے اوپر کے حصے پر مسح کیا جائے گا، نیچے کے حصے پر مسح نہیں کیا جائے گا. وہو قول ابی حنیفہ، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. وَنَرَى الْمَسْحَ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، اور ہم مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات مسح کا اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی اس کے لیے جائز سمجھتے ہیں. وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا لِلْمُسَافِرِ، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات. وقال مالک بن انس، اور حضرت امام مالک ابن انس نے فرمایا، لا یمسح المقیم علی الخفین، مقیم موزوں پر مسح نہیں کرے گا. یعنی مقیم ہے تو مسح نہیں کرے گا، ہاں مسافر ہے تو مسح کر سکتا ہے. وعامۃ هذه الآثار التي روى مالک، اور ان آثار میں اکثر جنہیں امام مالک نے روایت کیا ہے مسح کے بارے میں، انما ہی فی المقیم، یہ مقیم ہی کے بارے میں ہے. تو اسی لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آثار جو انہوں نے روایت کیے ہیں ان میں اکثر یہ مقیم ہی کے بارے میں ہے. اس کے بعد بھی جانے کیوں وہ کہتے ہیں کہ مقیم مسح نہیں کرے گا. کہتے ہیں ثم قال، پھر بھی انہوں نے فرمایا لا یمسح المقیم علی الخفین، کہ مقیم موزوں پر مسح نہیں کرے گا. حالانکہ وہ احادیث اور آثار خود بھی نقل فرما رہے ہیں مقیم کے بارے ہی میں، اور اس کے بعد فرما رہا ہے کہ مسح نہیں کرے. یہ باب ختم ہوا، یعنی باب المسح علی الخفین یہ مکمل ہوا، اور آج کا آپ کا سبق بھی پورا ہو گیا.